الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي بردة عن أبيه قال رفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة بالسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. جناب ابو بردہ اپنے والد محترم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کثرت سے کرتے تھے کہ اپنا سر آسمان کی طرف یعنی آسمان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سر تو ویسے آسمان کی طرف ہوتا ہے، آسمان کی طرف سر کرنے کا مطلب ہے ادھر متوجہ ہو جاتے تھے، کیونکہ وہی وہاں سے آتی تھی اور یہاں ستاروں کی بات آ رہی تھی، اس لیے آپ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن کا ذریعہ ہیں. جب تک ستارے سلامت ہیں آسمان بھی سلامت ہے. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب ستارے نہیں ہوں گے تو آسمان پر وہ چیز وارد ہو جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. قیامت سے پہلے بہت سارے حالات پیش آنے والے ہیں، لیکن جب قیامت کا آغاز ہوگا تو آسمان سے پہلے ستارے ٹوٹیں گے. جب آسمان کے ستارے ٹوٹ کر گرنے شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان غیر محفوظ ہو گیا. اب آسمان بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. تو ستارے آسمان کے تحفظ کا ذریعہ ہیں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا ذریعہ ہوں، یعنی جب تک میں اصحاب میں موجود ہوں یہ امن میں ہے، اتفاق میں ہیں، آپس میں محبت میں ہیں اور دشمن سے بے خوف ہیں، اللہ کی مدد آ رہی ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میں جب چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب کے پاس وہ چیز پہنچ جائے گی جس کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے یا جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے. ما یوعدون سے مراد ہیں فتنے، اختلافات، لڑائیاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو تمام صحابہ کرام امن و امان میں تھے اور اتفاق میں تھے. منافقین چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ان کی شرارتوں کا سد باب کر لیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اطلاع مل جاتی تھی کہ فلاں منافق نے فلاں سازش کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس کا تدارک کر لیا جاتا تھا. ان کی خفیہ میٹنگ کی اطلاع دے دی جاتی تھی. لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے وحی کا سلسلہ رک گیا تو وہ فتنے جو انتظار میں کھڑے تھے وہ رونما ہونے شروع ہو گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں جو 2.5 سالہ دور ہے سارا فتنوں میں گزرا. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، اور عرب کے وہ لوگ جو مدینہ سے دور تھے اور ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں نصیب ہوئی تھی، صرف اسلام کا غلبہ ہوا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ گئے. ارتداد کا فتنہ بھی کھڑا ہو گیا. اس طرح کے بہت سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا. آپ انہی فتنوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا ذریعہ ہوں. میرے چلے جانے کے بعد فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے اور فتنے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان فتنوں کا سد باب بھی ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2.5 سالہ دور میں تمام فتنوں کی سرکوبی کی.
چاہے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، چاہے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، چاہے ارتداد کا فتنہ تھا، ان تمام فتنوں کی بیخ کنی کی، سرکوبی کی، جڑ سے اکھیڑ پھینکا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند نشین ہوئے تو کوئی فتنہ باقی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب صدیق اکبر تھے، تو ان فتنوں کی سرکوبی وہی کر سکتا تھا جس میں روحانیت اعلیٰ درجے کی ہو، کیونکہ یہ فتنے دبے ہوئے تھے روحانی قوت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی برکت سے، اللہ کے نبی کے رعب سے۔ اس کے لیے، اس کے سدباب کے لیے بھی ایک بہت بڑی روحانی قوت کی ضرورت تھی، اور وہ اس امت میں صدیق اکبر سے بڑی کوئی روحانی قوت نہیں تھی۔ اللہ پاک نے تکوینی طور پر صدیق اکبر کی تربیت ہی ایسی فرمائی تھی کہ وہ عکس پیغمبر تھے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ تبھی تو وہاں قباء میں لوگ آ کر پہلے صدیق اکبر کو مصافحہ کرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، لیکن ان کی داڑھی میں بال سفید زیادہ تھے حضور کی بنسبت، تو لوگوں کا تصور تھا کہ اللہ کے نبی زیادہ عمر رسیدہ ہوں گے، تو وہ صدیق اکبر کو نبی سمجھ رہے تھے۔ تو ظاہری اگر بہت زیادہ فرق ہوتا تو ادھر رجوع کوئی نہ کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی آپ نبی کا عکس ہو گئے تھے، اور باطنی طور پر تو تھے ہی۔ یہاں باطنی قوت کی ضرورت تھی فتنوں کی سرکوبی کے لیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی تربیت کے لیے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ تربیت تو تبھی ہوتی ہے، ساتھ رکھا، ہجرت والے سفر میں بھی ساتھ رکھا، آگے پیچھے تو ساتھ ہوتے ہی تھے۔ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دور روزانہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، وہ شام آتے تھے، ایک دن دوپہر کو آ رہے تھے تو سب کو حیرانی ہوئی کہ یہ تو آپ کے آنے کا وقت نہیں۔ وہ آپ اطلاع دینے جا رہے تھے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تم بھی تیاری کرو۔ آپ کا کثرت سے صدیق اکبر کے گھر میں غلام تو آقا کے پاس آتا ہی ہے، لیکن آقا غلام کے پاس جو بار بار جا رہا ہے وہ تربیت کر رہا ہے اس کی۔ اس لیے آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے مصلی پر صدیق کو کھڑا کیا کہ اس منصب کو اس امت میں اور کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اشارہ بھی تھا خلافت کا، کیونکہ جو اس وقت مسجد کا امام ہوتا تھا وہی منصب خلافت کا بھی امام ہوتا تھا۔ غیر خلیفہ کو نماز پڑھانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اس لیے حضور کی موجودگی میں اور کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا۔ نہ ہوتے آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو پھر صحابہ کوئی امام ڈھونڈتے۔ صدیق اکبر جب تک خلیفہ رہے تو آپ ہی نماز پڑھاتے رہے، تو مصلی پر کھڑا کرنا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ منصب خلافت پر بھی یہی آنے والے ہیں۔ چنانچہ جب فتنوں نے سر اٹھایا تو صدیقی جرات، صدیقی روحانیت، کیونکہ نبی اور صدیق کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، 4 درجے ہیں نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین ان کے درمیان میں تو فاصلہ ہے، لیکن من النبیین والصدیقین اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ مقام صدیق امت میں سب سے اونچا مقام ہے نبوت کے بعد۔ صحابہ کرام میں جرات میں، بہادری میں فاروق اعظم پہلے نمبر پر سمجھے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو مانگا بھی تھا اسلام کی عزت کے لیے۔ اور مکہ میں جب انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تو بیت اللہ میں پابندیاں بھی ہٹوا لیں، بیت اللہ میں عام جا کے لوگ عبادت کرنے لگے، اور سارے لوگوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کی۔ لیکن فاروق اعظم ایک ایسا جرات مند آدمی تھا جس نے ہجرت سے پہلے چوک میں کھڑے ہو کر تلوار لہرائی اور کہا میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کو جرات ہے آؤ میرا راستہ روکو۔ صحابہ میں مشہور تھے کہ سب سے بڑے دلیر، بہادر، مضبوط یہی ہیں۔ صدیق اکبر تو صوفی آدمی تھے، لیکن روحانی قوت کام آتی ہے یہاں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے زکوٰۃ کے منکرین کے بارے میں صدیق اکبر نے جب فیصلہ کیا کہ ان سے میں جہاد کروں گا،
یہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم جیسے آدمی ڈھیلے پڑ گئے، کہا امیر المومنین نرمی کرو، حالات بڑے خراب ہیں، ادھر یمن کے اندر مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہے، ارتداد کا فتنہ علاقے میں پھیلا ہوا ہے، آپ ان سے نرمی کریں، منکرین زکات سے بہت کہا۔ فاروق اعظم جیسا جری انسان بھی کمزور پڑ گیا حالات کی وجہ سے، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا اگر نبی کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ میں ایک رسی دیتا تھا، آج اگر وہ رسی روکے گا میں اس سے بھی لڑوں گا۔ اور تاریخی جملہ کہا، فرمایا اسلام مٹتا رہے اور میں زندہ رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ روحانی قوت ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد تجوید فرمایا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں 3000 آدمیوں کا، کہ رومیوں کے ساتھ جا کے لڑے۔ وہ ابھی قریب ہی تھا اور حضور کا وصال ہو گیا تو وہ واپس آ گئے۔ جب تجہیز و تکوین سے فارغ ہو گئے تو اس پر مشورہ ہوا کہ اس وفد کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ سب کی رائے تھی کہ نہ بھیجا جائے، کیونکہ یہ وفد جو 3000 پر مشتمل تھا اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے اور بڑے بڑے جرنیل تھے، کیونکہ رومیوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو حضرات کا خیال تھا کہ مدینے میں جو دارالحکومت ہے اس کے تحفظ کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے کام کے آدمی باہر بھیج دیں، کل کو یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو کون سنبھالے گا؟ سیاسی حکمت عملی اور عسکری اصولوں کے اعتبار سے یہ بالکل بات ٹھیک تھی۔ اندر سے لوگ کچھ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو رہے تھے، کچھ باہر سے لوگ مخالف ہو رہے تھے، پتہ نہیں کل کو مدینے میں کیا ہوتا ہے۔ سب کا مشورہ تھا کہ نہ بھیجا جائے، لیکن صدیق اکبر نہیں مانا، انہوں نے کہا میں بھیجوں گا۔ جس وفد کو اللہ کے نبی مرتب کر گئے ہیں اور حکم کر گئے ہیں، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اس سے بے نیاز ہو گئے کہ کل کو کیا ہوگا۔ یہ روحانی قوت ہے، چنانچہ بھیج دیا۔ باہر بڑی افراتفری تھی قبائل میں، مدینے سے باہر عرب قبائل جو رہتے تھے وہ سوچنے لگ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ ویسے ہی انتظار میں تھے کہ ان کا کیا بنتا ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اور یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ مدینے میں سربراہ فوت ہو گیا ہے اور مدینے کے حالات بڑے خراب ہیں دارالحکومت کے۔ لیکن صدیق اکبر کے اس فیصلے کا اثر یہ ہوا، فائدہ یہ ہوا کہ 3000 آدمی کوئی تھوڑے سے تو نہیں، پھر لشکر کے ساتھ گھوڑے سامان جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ جہاں سے گزرتے تھے وہ قبائل دیکھتے تھے کہ یہ مدینے سے ایک فوجی دستہ جا رہا ہے روم سے لڑنے کے لیے، ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ یہ غلط کہا گیا ہے کہ مدینے کے حالات، انہوں نے تو لشکر بھیج دیا ہے باہر لڑنے کے لیے، اگر ان کے اپنے حالات خراب ہوتے تو یہ اسی کو سنبھالتے۔ تو اس لشکر کے جاتے ہوئے آتے ہوئے ایسی داغ بیٹھی پورے علاقے میں کہ قرار آ گیا سارے قبائل کو۔ تو روحانی قوت کام آتی ہے یہاں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دجال جب اس دنیا میں آئے گا، اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے ایک نبی کو روکا ہوا ہے چوتھے آسمان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بحیثیت نبی کے تو یہاں وہ نہیں آئیں گے، لیکن نبی میں وہ قوت تو نبوت والی ہوتی ہے نا، وہ آ کر مقابلہ کریں گے۔ کہ شیطانی سب سے بڑی قوت جب میدان میں ہے تو روحانی بھی سب سے بڑی قوت میدان میں ہونی چاہیے۔ تو روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے فتنوں کو دبانے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے امن کا ذریعہ ہوں، میں جب چلا جاؤں گا تو پھر فتنے کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا میرے اصحاب میری امت کے لیے امن کا ذریعہ ہیں، جب تک میرے اصحاب موجود ہیں تو میری امت میں امن ہے، جب صحابہ دنیا میں نہیں رہیں گے تو میری امت پر بھی خطرناک حالات وارد ہو۔ عطا موجود، چنانچہ 110 سال تک صحابہ کرام یہاں موجود رہے، فتنے اٹھتے رہے لیکن دبتے رہے۔ اس کے بعد پھر حالات ویسے نہ رہے صحابہ کرام کے بعد۔ تو صحابہ کرام بھی اس امت کے لیے گویا امن کا ذریعہ ہیں، جس طرح یہ فتنوں سے امن کا ذریعہ ہے، اسی طرح ایمان کے تحفظ کے لیے بھی امن کا ذریعہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو صحابہ کے ساتھ باندھ دیا، صحابہ سے ہی ہدایت لینی شروع کی،
وہ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے اور اپنا ایمان سلامت لے کر اللہ کے ہاں پہنچیں گے۔ اور جنہوں نے اپنا لڑ صحابہ سے چھڑا لیا وہ ایسے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر فتنوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔